عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ خوبصورت سی رمضان نشریات عرفان رمضان کے عنوان سے 2019 سے تاحال چلی آ رہی ہے۔ پروردگار نے یہ ذمہ مجھے لگایا، میں ناچیز اس کی میزبانی کا یہ فریضہ گزشتہ 6 سالوں سے، یعنی 6ٹھے سال میں داخل ہو گیا ہے، انجام دے رہا ہوں۔ علماء کرام بھی الحمدللہ پہلے دن کے ساتھ آج تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور اب تو بڑے مستحکم انداز سے چل رہے ہیں۔ ایک مضبوط پینل علماء کرام کا ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے، جن کو پاکستان میں بہت ہی مایہ ناز مقام حاصل ہے، معتبر ان کی بات کو سمجھا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، آج کا موضوع بھی ہم نے اسی طرح کا رکھا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ اب اعتکاف والے کمر کس لیں، جب آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے زیادہ تر ذمہ داریاں آپ کی ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں صرف اور صرف وہی دین کی پاسداری کریں گے، انہی پہ سارے واجبات اور سارے فرائض ہیں۔ اصل میں جو اعتکاف کے باہر ہیں وہ تو میدان میں ہیں، اور جو میدان میں وہ تیار نہ ہو، ان کی تیاری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آج میں نے دونوں عنوان آپ کے سامنے رکھنے، اعتکاف والے صاحبان کے پاس کن کن فرائض کی فراہمی ہے، ان پر کون کون سے واجبات ہیں، کن کن مسائل سے ان کی آشنائی ہے، کن کن چیزوں سے ان کی رسائی ہونی چاہیے، کن کن لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا کیا ان کے اوپر واجبات ہیں۔ اعتکاف نفلی ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، خاص طور سے ان عبادات کو کس طرح بہت ہی مستحکم انداز سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج یعنی 22ویں روزے سے انتہائے رمضان الکریم تک جو چیزیں ہیں آخری عشرے کی ہیں، یہ نعمتیں کیسے وصول ہو سکتی ہیں، یہ واجبات جو اب تک ادا نہیں ہو سکے کیسے ہو سکتے ہیں، فرائض رمضان اور اس کے حق کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں، اس پہ آج بات ہوگی۔ بہت سارے سوالات آپ کے لیے جائیں گے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف فرمائے۔ بہت ہی پیارے، گفتگو کا ایک خاصہ رکھتے ہیں، محترم نام سے پہچانے جاتے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں لاکھوں لوگ ان کے دلداوا، ان کے چاہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ پنڈی سے لے کر کراچی تک بہت سارے لوگ ہم سے حسرت کرتے ہیں کہ ملاقات کروا دیجئے۔ یہ سلسلہ بنا رہتا ہے، اس کی وجہ دین حقہ کی سربلندی اور اپنی پوری زندگی کو دینیات کے ساتھ جوڑ کے صرف کر دینا ہے۔ میں نے جہاں ان کے اندر یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہاں اپنے اساتذہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ میں نے ان کو ان کے مدرسے میں جہاں یہ پڑھاتے ہیں اور جہاں سے انہوں نے پڑھا ہے وہاں بھی دیکھا ہے۔ خود ضیاء العلوم میں بھی ان کے ساتھ جب آپ ملاقات کریں گے اپنے استاد کے آگے ایسے کاندھے جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہاں پہ ہمارے آگے ہیں تو ہم ان کے آگے بہت ہی عاجزانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے، آج انہوں نے خصوصی وقت عنایت فرمایا، ان کا خاصہ ہے۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کی علمیت کے ساتھ بہت کچھ میں نے کسب بھی کرنا ہے، سوالات بھی ان سے پوچھتا ہوں تو ٹھہر ٹھہر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، جوابات کی اس طرح سے گفتگو فرماتے ہیں، عالم دین ہے، اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، صاحب اس لیے خاموش ہوا۔ علامہ عباس وزیری صاحب کی صاحبزادی کا رمضان الکریم سے پہلے انتقال ہوا، تو میں آپ کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، اور تمام علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم ایک فاتحہ بھی آپ کی صاحبزادی کے لیے کریں کہ اس کی درجات کی بلندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوب، اور میرے استاد ہمیں اینکرنگ کا کورس سکھانے والے اینکرنگ سکھاتے ہیں، گائے بگائے بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، لقمہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں۔
علم حدیث ان کے دل میں ہے، فصاحت اور بلاغت ان کی زبان پر ہے، شیخ ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر قاری ابو انشا خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مگر میں علماء کا خادم ہوں۔ آپ کی عاجزی انکساری، اور میں نے اس لیے کیا کہ ایسا نہ ہو بولے کہ میرا نام کیوں نہیں لیا، اب میں واپسی وہاں جاتا ہوں۔ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے عالم دین ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کا ہنسنا، مسکرانا، گفتگو کرنا، ٹھہرنا، بیٹھنا ان کے اعلیٰ خاندان ہونے کی اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ جس گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اس دن مفتی ابراہیم صاحب تشریف فرماتے تعریف فرما رہے تھے، بڑی خدمات ہیں ان کے پورے گھرانے کی دین دینیات کے لیے، شعبہ تدریس کے لیے۔ تشریف فرمائیں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بہت ہی پیارے، بہت ہی خاص، بلکہ آج تو ان سے گفتگو انہی کے ساتھ کروں گا میں، میرا ان کا دل کا ایک تعلق ہے۔ تشریف فرمائیں، عالم دین ہے، مبلغ اسلام ہے، عالمی شہرت یافتہ گفتگو ان کی ہوتی ہے۔ خاصہ بھی ان کا ہے کہ دنیا بھر کے پروگرام میں ان کو بلایا جاتا ہے، خاص طور سے جب یہ گفتگو کرتے ہیں اہل بیت کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ جب یہ حرمت ناموس رسالت پہ گفتگو کرتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی ان کی مثل نہیں ہوگا۔ جب یہ اپنا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جمعے کے دن بھی ان کا خطبہ سنا ہے، لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے ہیں ان کی گفتگو کو، کیا کمال ان کو عطا ہوا ہے۔ جو ان کا آواز اور جو ان کا معیار ہے گفتگو کا، وہ تو ایک اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، پروگرام میں تشریف فرمائے، اپنی آواز سے پہچانے جاتے ہیں، اور میرا ان کا ساتھ رہا ہے۔ ایک ہی مرتبہ مجھے موقع ملا ہے نعت شریف پڑھنے کا، اسٹوڈیو میں جا کے ریکارڈ کرانے کا، اور وہ بھی ان کی کرم نوازش تھی، انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا، ورنہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کام میرا ہے نہیں، یہ کام جن کا ہے وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، مگر وہ اچھا ریکارڈ ہوا، فیڈ بیک بھی آپ کا آیا، مختصر حلقوں میں نے بھیجا۔ جناب سید مدثر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ، طبیعت مزاج؟ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اعتکاف یہ ہے کیا بنیادی طور سے؟ کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طرح سے یہ احسن ترین انداز سے ہو سکتا ہے؟ نفلی اعتکاف میں اور دیگر میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو ہم اس مسئلے میں کافی لیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھ چکے ہیں۔ یہ ہمیں 20 رمضان تک ہمیں یہ چیزیں بیان کر دینی چاہیے تھی۔ البتہ مسنون اعتکاف والے تو جنہوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے، اور نفلی اعتکاف والے اب بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہماری باتیں کچھ مفید ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی 7 دن کا بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی 5 دن کا، کوئی 2 دن کا، کوئی 3 دن کا، کوئی 1 دن۔ یہ نفلی مسنون اعتکاف یہی ہے کہ پورے 10 دن آخری چاند تک بیٹھا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیاوی امور سے، دنیاوی کام کاج سے خود کو کچھ عرصے کے لیے اللہ کے لیے وقف کر لے، اور اس میں مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، وہاں آرام بھی کرتا ہے، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر وقت وہ اللہ کی طرف، کبھی تلاوت قرآن میں، کبھی تسبیح میں، ذکر اذکار میں، کبھی نوافل میں، نماز میں، جس طرح اس کو اچھا لگتا ہے، ایک چیز سے تھکتا ہے دوسری چیز شروع کر دیتا ہے۔ البتہ اس کی پابندیاں ہیں کچھ، کہ بلا ضرورت وہ معتکف سے باہر ایسے نہ گھومتا پھرے، جیسے کہیں تیمارداری کے لیے بھی کہیں نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اس مسجد کے علاوہ دوسری کسی مسجد میں اس کے عزیز کا جنازہ بھی آیا ہے تو وہاں نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر اس مسجد میں جنازہ آیا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ باقی میرا خیال ہے باقیوں کے ہاں تو خیر مسجد میں جنازے آتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ہاں چونکہ جنازے آتے ہیں اس لیے میں نے اس طرح بات کی ہے۔ اور اسی طرح جیسے غسل کرنے جا رہے ہیں، فلانا کرنے جا رہے ہیں، یہ ساری تفریحات جو ہیں وہ وہیں تک محدود رکھے۔ البتہ اب تقریباً سارے انتظامات وضو کے بھی، طہارت کے بھی، مساجد کے اندر ہوتے ہیں۔ تو رسول اقدس کے زمانے میں ان حوائج ضروریہ کے لیے بھی لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا، لیکن اب معتکف حضرات کو باہر نہیں جانا پڑتا، سارے انتظامات ان کے مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ کھانا پینا بھی گھر والے اس کو وہیں پہنچائیں، کپڑے وغیرہ بھی وہیں پہنچائیں۔ ہاں کوئی ایسا موبائل اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے کہ کوئی ضروری گھر والوں سے کچھ منگوانا ہو یا گھر والوں نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ ایک بٹنوں والا جو پہلے آتے تھے کسی زمانے میں، ایسا موبائل رکھ لیں، کیونکہ یہ جو ٹچ موبائل رکھیں گے تو پھر ممکن ہے فرصت میں وہ کچھ شیطان تو حملہ کرتا ہی ہے نا، کہ وہ پھر اس میں پھیلتا چلا جائے اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے لگ جائے جو معتکف کے بھی شان کے خلاف ہیں اور ویسے بھی اس مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہیں۔ مثلاً کیسی چیز ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے فلمیں ٹائپ کی، ڈرامے ٹائپ کی، اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ان موبائلوں میں آتی ہیں۔
وہ انٹرنیٹ پہ جو اویلیبل ہو. جی ہاں. اور یہ بھی کہ جیسے ایک بزنس مین ہے اور وہاں آ کے بیٹھا ہے اور وہ وہیں سے آرڈر کر رہا ہے, اچھا 3 ٹرک سکھر میں اتار دو, 2 ٹرک جو ہے لاہور میں اتار دو اور 3 کراچی میں لے آؤ. تو اس طرح وہیں سے آرڈر بیٹھا کہ گویا وہ اپنے آفس سے غائب نہیں ہے, موبائل کے ذریعے اس معتکف کو اس نے آفس ہی بنایا ہوا ہے. تو یہ بھی اعتکاف کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, واضح. دنیاوی امور سے اپنے آپ کو بالکل فری کرے اور فری کر کے بیٹھے. البتہ اس کو وہاں ملنے کے لیے اس کے بیوی بچے کوئی بھی چند وقت یعنی کچھ ٹائم کے لیے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول بھی بیٹھتے تھے تو ازواج مطہرات آپ سے ملنے آتی تھی اور آپ مسجد کے دروازے تک ان کو چھوڑنے بھی جاتے تھے. تو اس طرح ملنے کے لیے آیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے زیادہ تر وقت وہ مسجد میں گزارے. مسجد میں. بہت اچھے. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مفتی نوید عباسی صاحب, ہمارا جو موضوع ہے آج وہ آخری عشرہ رمضان الکریم کا ہے. ظاہر اس میں اعتکاف ایک خاصا ہے مگر صرف اعتکاف نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آخری عشرے کی عبادات کون کون سی ہیں معروف اور ان کو کیسے انجام دینا چاہیے؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف ظاہر آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. یہ 10 دن کے لیے ہوتا ہے جو سنت اعتکاف ہے. اس کے علاوہ نوافل ہیں, قرآن کی تلاوت, اور خاص طور پر جو پھر اس آخری عشرے میں طا کراتے ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری ان طاق راتوں میں تلاش کیا جائے, 21, 23, 25, 27 اور 29 میں. تو جتنا زیادہ ہو سکے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کی جائے, تلاوت قرآن کی جائے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھیں اور ہم نے وعدے کر رکھے ہوں کہ ہم نے قرض دینا ہے تو وہ عید سے پہلے آپ کو دے دیں گے, پتہ چلے موبائل بند کر کے بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے اعتکاف کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور لوگوں سے چھپ کر مساجد کے اندر جو ہے نا وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی یہ ضروری ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ موبائل کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے, مگر اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے جیسے فرمایا کہ موبائل بند کر دیا, اب جس آدمی سے آپ نے کمٹمنٹ کی تھی وہ ویٹ کر رہا ہے آپ کا, باہر کھڑا ہے پیسے دینے. اچھی بات آپ نے بتائی ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں پہ ایک اور سوال بھی بنتا ہے, اس کا بھی ذرا جواب دے دیجیے کہ اعتکاف کی صورت میں ایک انسان جس نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے اپنی کمپنی میں کہ میں نے صبح 9 سے 5 آپ کے پاس آنا ہے, وہ ان کو بغیر بتائے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے, یا اس نے کسی کو یہ کہا ہے کہ میں نے 3 دن میں آپ کو ملاقات کرنا ہے, وہ تو اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے, تو اس کا گناہ ملے گا اس کو یا کیا ہے؟ جی, بہت سارے لوگ شہروں میں جو ہے نا وہ فراڈ کرتے ہیں اس طرح سے, اور پھر وہ اعتکاف گاہ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کے حقوق کا قتل کر کے جب مساجد کی طرف جاتے ہیں تو آپ پہلے بندوں کے حقوق تو ادا کریں, پھر جو آپ کے فرائض ہیں, یعنی ایک فوجی آدمی جو محاذ پر کھڑا ہے اور وہ یہ کہے کہ جی میں اعتکاف کی طرف جاتا ہوں. دیکھیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے صحابہ اعتکاف بیٹھے, جب خود حضور موجود ہیں تو کتنے لوگ بیٹھے؟ مجھے بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی دفعہ بیٹھے, حضرت عمر کتنی دفعہ بیٹھے. آج کل ایک عجب مسئلہ یہ ہے کہ مسجدوں کو ہم نے اکھاڑا بھی بنا لیا ہے جس میں راتوں کو موبائل کا استعمال ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, اور انواع و اقسام کے کھانے آتے ہیں. حضور کی یہ سنت کون تھا جو ہے نا وہ زندہ کرے گا کہ اعتکاف میں حضور کیا تناول فرماتے تھے, صبح سحری کیا ہوتی تھی, شام کو افطار کیا ہوتا تھا. آج تو مرغم قسم کے جو ہے نا وہ غذائیں وہاں پہنچتی ہیں اور وہ پوری رات کھا کے, مجھے آپ بتائیے یہ کھانے کے بعد کیا رات کو وہ عبادت کر پائے گا؟ جب وہ درجن بھر چیزیں کھائے گا اس کے بعد اس کو نیند آئے گی اور وہ رات بھر سویا رہے گا. تو یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے. اعتکاف جو نبی علیہ السلام نے کیا نا اسی کو پھر پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ جو سنت ہے کہ حضور نے افطار میں کیا لیا, سحر میں حضور علیہ السلام نے کیا لیا, یہ سنتیں بھی ہیں. کس طرح نبی علیہ السلام نے پوری رات عبادت کی. تو یہ جو آج کل مجھے عجب حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر گاڑیاں بھر کے پہنچتے ہیں, وہ جی ہم نے وہاں اعتکاف کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس طرح سے اعتکاف کے لیے مسجد نبوی, مسجد حرام کے علاوہ کسی بھی جگہ کے لیے سفر کرنا, وہاں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرنا اور جناب وہاں پہ کوئی صاحب جو ہے نا وہ ہماری تربیت کریں گے؟ بھئی اعتکاف اس کا تو نام ہی نہیں ہے, وہ تو تنہائی کا نام ہے. وہ تو تنہائی میں آپ اللہ ہے اور آپ ہیں اور اللہ سے آپ مانگیں. نہیں, لاہور میں ایسے اجتماع ہو رہے ہیں جہاں پہ خود ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں, اعتکاف کا ماحول موسم بنا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ وہ تو آپ اس کو تربیت گاہ کا نام دے دیں, اعتکاف کا نام نہ دیں. اعتکاف کے الگ معاملات ہیں. اعتکاف میں تو آپ پھر جو ہے نا وہ ہمیں دیکھیں, سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کو 10 دن کی تربیت کر لیں, 10 دن کا کوئی کورس کروا لیں, وہ ٹھیک ہے.
تو یہ کر لیں. ٹھیک ہے، بہت اچھے. گفتگو ابھی جاری ہے اعتکاف اور دیگر چیزوں کے اوپر جو آخری عشرے سے منسلک ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان. خواتین و حضرات خوش آمدید. یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف اعتکاف پہ بات ہوگی، ہاں آخری عشرے کی عبادات پہ بات ہوگی. اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، لطیف ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے اعتکاف کے فرائض اور احکامات سنا دیے، پھر مفتی صاحب نے ان واجبات اور ان غیر ذمہ دارانہ رویے کی طرف اشارہ کیا کہ جو ہم لوگ عام طور سے کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. مگر مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک اشارہ بھی دیا، وہ اس کو سمجھ نہیں پایا. آپ نے فرمایا کہ جنازے مسجد میں آتے ہیں ہمارے یہاں، باقی لوگوں میں نہیں آتے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسری یہ بات کہ اگر اعتکاف کے دوران جنازہ آ جائے جو آپ کے علاقے سے تعلق نہ رکھتا ہو، تو اور وہ اس کو کاندھا دینے کے لیے باہر جانے کے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے حسب عادت، وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں مسجد کے اندر جنازے کو داخل کیا جاتا ہے اور محراب میں رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں مسجد میں ہی ہوتے ہیں، اور کئی مساجد میں اس کا اہتمام ہے کہ محراب کے باہر جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں رکھا جاتا ہے. اور یہ احتیاط ہے کہ کچھ مسجد کی تلویث نہ ہو جائے، اور اس میں ایسی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تو مسجد کے جنازہ مسجد سے باہر ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی نص ہے، نہیں ان کے پاس. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بات کریں. ہمارے پاس دونوں کے پاس نکل آئیے، آپ بتائیں. جی ہمارے پاس نہ تو کوئی اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اس مسجد میں اگر جنازہ صفیں بنی ہوئی ہو، بے شک شریک ہو، یہ بات بالکل درست ہے. کہیں باہر دوسری جگہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ وہ نہیں ہے، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، تو پھر وہ نہ جائے. اس حوالے سے ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری، آپ عبادات کی بات کر رہے ہیں. ان آخری ایام کو دو وجہ سے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. ایک تو لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. تو یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ چند ہی راتیں ہیں. اور لیلۃ القدر آپ سمجھیے کہ رمضان المبارک کی کہنا چاہیے کہ معراج ہے، سب سے اونچی چوٹی ہے، جہاں پر اللہ نے بے پناہ رحمت رکھی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ 1000 شہر سے زیادہ بہتر ہے، خیر ہے. اب اس زیادتی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ہے. خیر من الف خیر من الف شہر. تو آپ کی ایک رات کی عبادت، ایک سجدہ، ایک تسبیح 83-84 مہینے بنتے ہیں. آپ کی عمر سے زیادہ کا ثواب ہے. تو ان راتوں کے حصول کے لیے ان دنوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہوں گے جو لیلۃ القدر کی رات کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے. وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات، مثال کے طور پر یہ 7 راتیں ہم لیلۃ القدر سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک رات تو ہے نا. تو جو فرض نماز مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی باجماعت مسجد میں نہیں ادا کرتا، اس کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کے ثواب سے کلیتاً محروم رہ جائے گا. تو ایک بات یہ ضرور کریں، جتنے سامعین ہیں، 7-8 دن کی بات ہے، فرض نماز ان رمضان المبارک کی باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا تہیہ کر لیں. اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں رکھیں، جو رمضان کی خیر سے محروم ہو گیا، پھر وہ ہر خیر سے محروم ہے. اللہ کی اتنی رحمت برس رہی ہے بارش کی طرح، اور آپ کو وہ اس میں سے کچھ حصہ سمیٹنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، تو پھر آپ سے بڑا محروم تو کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فضل کیا. تو فرض نماز سب سے زیادہ توجہ کی طلبگار ہے کہ باجماعت تمام نوجوان، تمام لوگ ان ایام کی قدر کریں اور باجماعت مسجد میں ادا کریں. اس میں قطعاً کوتاہی نہ کریں. اور اس کے بعد اس رات کی عبادات ہیں. رات کی عبادات میں جو سنت عبادات ہیں اس کو ترجیح دیں. اوابین پڑھیں، مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھیے. پھر اس کے بعد تراویح ہے، تراویح کو باجماعت ادا کیجئے. اور اس میں ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے کہ جب تک امام نماز پڑھ رہا ہو اور اس نماز میں انسان شریک رہے، پوری نماز امام کے ساتھ ادا کرے، تو گویا کہ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس فضیلت کو حاصل کرے. پھر اس کے بعد تہجد بہت اہمیت کی حامل ہے. تہجد کی نماز پڑھے، اللہ سے روئے، اپنے قیام اللیل
اپنی مغفرت کی دعائیں کرے، مغفرت حاصل کرنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دعا سکھلائی ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تو مغفرت مانگنی ہے، اللہ سے رضا چاہنی ہے، ہم نے اپنے گناہوں کے ڈھیر کو ختم کروانا اللہ تعالیٰ سے، اور اس سے قیمتی وقت نہیں ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ اور آخری چیز جو یہ آخری ایام بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالخواتم، اچھا، اور آپ اصول میں بھی دیکھتے ہیں، یہ آپ نے نماز شروع کی، پہلی رکعت بہت اچھی پڑھی، دوسری بہت اچھی پڑھی، تیسری اچھی پڑھی، آخری رکعت جا کے آپ نے خراب کر دی، توڑ دی، تو پہلے والی 3 بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو پورے رمضان کی عبادات کا دار و مدار ان آخری ایام میں ہیں، انہیں آپ تباہ نہ کریں شاپنگ کے نام پر، عید کے نام پر، وہ سب چیزیں ہوتی رہیں آپ گی۔ دیکھیں نا ہمارے یہاں لیلۃ الجائزہ میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا، اصل میں کتنی بڑی رات ہے، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ تو یہ عبادات اس میں آپ کو بڑھانا چاہیے، ختم نہیں کرنا ٹھیک ہے۔ چاہیے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور آپ نے بتایا کہ آخری عشرے میں ہماری توجہات کس طرح سے ہونے چاہیے، پھر اس کا چونکہ عبادت کا سلسلہ چاہے آپ نے رجب اور شعبان سے شروع کیا اور رمضان اس کے عروج پر ہو، اختتام اچھے انداز سے ہونا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم عام طور سے اس آخری عشرے میں فکر معاش پہ لگ جاتے ہیں۔ اس وقت میں اپنے شہر کی صورتحال آپ کو بتاؤں گا۔ میرے شہر میں شروع کے 10 دن 15 دن رمضان میں دکانیں بند رہتی ہیں، آرام کرتے ہیں، آخری کے 15 دن میں ہلا مچا ہوا ہوتا ہے، صبح شام سے یہ سوال ہوتا ہے کہ شاپنگ کیسے پوری کر لیں، عید پہ کیا منہ دکھائیں گے رشتہ داروں کو، تو اصل نظم و ضبط کیا ہے وہ بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ 2-3 باتیں اعتکاف کے حوالے سے ابھی محتاج بیان ہیں، جی ان کو میں تھوڑا سا ذکر کروں۔ ایک تو یہ کہ اعتکاف، مسنون اعتکاف حرم خدا میں یعنی خانہ کعبہ میں، حرم نبی میں یعنی مسجد النبی میں، اور مسجد کوفہ میں، مسجد سہلہ میں، یہ مسنون اعتکافات ہیں ہمارے پاس۔ اور ان کے علاوہ شہر کے جامع مسجد میں بھی آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اور جب آپ اس کے اعتکاف میں بیٹھیں گے تو رجاء مطلوبیت کے ساتھ بیٹھیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے قبول کرے، ورنہ نصاً کوئی حدیث ان مساجد میں بیٹھنے کے حوالے سے ثابت نہیں ہے، لہذا مسنون نہیں، مسنون وہی 4 مساجد ہیں۔ یہ ایک نقطہ تھا۔ نقطہ یہ دوم یہ ہے کہ اعتکاف کی کم ترین مدت 3 دن ہے، کم ترین مدت 3 دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے، اور ان 3 دنوں میں بھی پہلے دن اگر کوئی اعتکاف توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اعتکاف میں بیٹھا پھر واپس چلا گیا، دوسرے دن بھی توڑنا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نفلی یا مسنون؟ نہیں، یہ جو اب وہ بھی یعنی حرم مسنون بھی اور نفلی بھی، نفلی بھی دونوں میں سے، لیکن تیسرے دن وہ توڑ نہیں آپ سکتا۔ کے ہاں؟ ہاں، اور تیسرے دن وہ نہیں توڑ سکتا ہے، تیسرے دن حرام ہے توڑنا۔ اچھا، یہ کم ترین مدت 3 دن۔ اور ایک اور نقطہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ تجارت آپ نہیں کر سکتے ہیں اعتکاف میں، وہ تو مولانا صاحب نے بھی اشارہ کر دیا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک دفعہ آپ باقاعدہ تجارت کا کام کرتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کے موبائل کے ذریعے سے صحیح، لیکن آپ روزانہ تجارت کا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کوئی ایک چیز بیچتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، خرید و فروش بھی جائز۔ تجارت کے علاوہ فقہ کی کتابوں میں خرید و فروش کا الگ سے عنوان قائم ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا کسی کے پاس کوئی گھڑی ہے، کسی کو پسند آ گئی، اس نے کہا میں خریدنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بھی مناسب دام دیکھ کے بیچ دیا اسے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ صرف حالت اعتکاف میں نہیں، مطلق مسجد میں خرید و فروخت ممنوع؟ مطلق مکروہ ہے اور حالت اعتکاف میں حرام ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ جی، آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، مگر یہ کہ آپ کی ضرورت کی کوئی چیز ہو، جیسے آپ ٹوتھ پیسٹ اب مثلا گھر سے لے کے نہیں آئے ہو، اب آپ کی ضرورت ہے، کسی کو بھجوا کے وہاں سے خریدنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جا کے آپ کے لیے ٹوتھ پیسٹ لائے، یا اسی طرح کی ضروری چیزیں۔ ٹھیک ہے، اعتکاف میں سب سے، اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، اعتکاف میں سب سے بہترین چیز اور ہدف بھی اعتکاف کا یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کر دیا، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، اور اس میں لیلۃ القدر، یہ دیکھو، یہ آہستہ آہستہ انسان کمال کی طرف جا رہا ہے۔ جی جی، بہت سارے لوگ شروع وہی رجب سے ہی کرتے ہیں بندگی کو پانے کے لیے، جی، اور اس بندگی کی پریکٹس ہے، اس پریکٹس میں اعتکاف
خصوصی طور پر اپنے آپ کو خالص کر دینا جی یاد خدا کے لیے، صحیح ذکر خدا کے لیے، صحیح نماز کے لیے، استغفار کے لیے، صحیح مناجات کے لیے. صحیح اور اس میں اگر آپ تحصیل علم بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے یعنی تحصیل علم کرنا، چاہے وہ فقہ ہو، کلام ہو، اعتقادات ہوں یا کوئی اور علم ہو، علم حاصل کرنا معنی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے، اعتکاف کے لیے. استغفار، اور اسی اعتکاف کے دوران آیات الہی میں تفکر، صحیح تفکر فی آلاء اللہ ٹھیک ہے یا فی آیات اللہ، دونوں میں ٹھیک ہے یہ بہترین اعمال ہیں اور بندگی کے تقاضوں کو پورے کرنا. اما ماہ مبارک رمضان میں ہمارا یعنی معاشرتی جو رویہ ہے ہم، کہ ہم آخری دنوں میں عید کے لیے شاپنگ کرنے میں اپنا وقت پورا لگا لیتے ہیں، اور وہ بھی پیک کی عبادت کے اوقات جی میں، جی جی یعنی آخری راتوں میں. ابھی علماء حضرات نے اشارہ کر دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کے حوالے سے فرمایا ہے کہ عشرہ یا آخر کی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو. یہ سب کے پاس ہے. جی جی تو یہ احتمالاً ہر طاق رات ممکن ہے شب قدر ہو. مجھے نہیں معلوم کہ مثلاً 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے. اگرچہ بعض روایتیں آئی ہیں کہ مثلا بعض روایتوں میں 21 کے بارے میں آئی ہمارے پاس، بعض روایتوں میں 23 کے بارے میں ہے، 27 کے بارے میں بھی ہے، 19 کے بارے میں بھی ہیں کچھ روایتیں. تو بہرحال ان عبادت کے اوقات میں بہت ہی بدبختی ہوگی کہ انسان بازار میں جا. ویسے بھی بازار جو ہے وہ ٹھیک ہے محل تردد شیاطین ہے، اور خواتین کے لیے خاص طور پر بازار زیادہ عام حالت میں بھی نہیں جانا چاہیے. عام حالت میں، ماہ رمضان کے علاوہ عام حالت میں صحیح، بھی زیادہ بازار میں نہیں جانا چاہیے، غیر ضروری طور پہ غیر ضروری، بالکل غیر ضروری طور پہ. لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ عبادت کی جگہ بازار کو ٹھیک ہے ترجیح دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب میں نے اس پہ سوالات پوچھنا ہے، اور میں نے ایک خاص سوال آپ سے پوچھنا ہے، وہ یہ کہ آج تو 23ویں کی شب لگ جائے گی، تو آپ کے ہاں اس کو شب قدر سے نسبت حاصل ہے. میں اس پہ بہت زیادہ استفسار کرنا چاہتا ہوں، ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں. جب میں لوٹ کر آؤں گا الف لام میم میں اس طرح کے سوالات آپ کے منتظر ہے کہ آپ آئیں اور اس کا جواب سنیں. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان. خوش آمدید. الف لام میم آپ کا میزبان محمد اویس ربانی. یہ جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات ہے. منتخب افراد یہاں پر ہیں، غیر ضروری لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں آپ لوگ جب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو یہ پروگرام اچھا ہو جاتا ہے، حسین ہو جاتا ہے. میں علامہ صاحب مختصر جواب لوں، پھر میں رشید صاحب کی طرف آؤں. 23ویں رمضان شب قدر کی رات، اس پہ کتنی دلالت ہے، کتنی ثقالت ہے؟ دیکھیں شب قدر کو من و ان درک کرنا کافی اعلیٰ درجے کے اولیاء کا کام ہے، اور اس میں فرشتوں کے آنے جانے کو جو دیکھ سکیں، صحیح حبوط و عروج ملائکہ سے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بوجھ کے معین نہیں کیا تاکہ بندے شب قدر کی تلاش میں زیادہ راتوں میں عبادت کریں، ورنہ حضرت رسول اللہ معین کر کے بتا سکتے تھے کہ یہ رات جو ہے وہ شب قدر کی ہے. جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ آپ عبادت میں زیادہ ٹائم لگا دیں، زیادہ راتوں میں عبادت کریں. اور آپ نے مبہم بات رکھی کہ عشرۂ آخر کے طاق راتوں میں آپ شب قدر کو تلاش کرو. صحیح. در این حال یہ جملہ مناسب نہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر اسے چھپا دیا. ہاں چھپایا نہیں، وما آپ هو کے علی مفاد الغیب میں بضنین اس کے خلاف ہے. یہ جملہ مناسب نہیں. نہیں، آپ کے حق میں یہ تھا، اچھا تھا. نہیں، ہمارے اور حق میں وہ اللہ کے رسول نے بالمؤمنین کچھ نہیں رؤوف چھپایا. الرحیم، یہ بھی تو ہے. فرما رہے ہیں تو کہ یعنی اللہ اس کے کی رسول کو جو رأفت غیب اور کا اس کی علم ہے اس میں وہ رحمت، بخالت نہیں کرتے. رأفت اور رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ زیادہ عبادت کریں. بالمؤمنین یوں رؤوف بولے کہ الرحیم. اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے اللہ آپ کے کی ذہن یہ سے مظہر اللہ کی حکمت ہے. حضرت رسول اللہ یہ اپنی مرضی سے تھوڑی کوئی کام کرتے ہیں. اگر اللہ کی حکمت یہی تھی تو اسی حکمت کا اظہار حضرت رسول اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے. لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم بھی تو ہے. یعنی آپ کے اوپر رأفت اور رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ
رات کا نام بتانا تو اس کے بلکہ خلاف آ رہا ہے. نہیں آپ کے ہاں بھی تو ہے روایات. ستائیس کے حوالے سے روایات آپ کے ہاں بھی ہے اچھی طرح. اللہ کے رسول کو علم ہوا, بس تو ہوا. پھر جب آپ بتانے گئے اللہ نے آپ کے ذہن سے وہ چیز اٹھا لی. نہ اٹھا لی, نہیں بتا. قرآن مجید میں نہیں آتا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها. آپ کہہ رہے ہیں اٹھائی نہیں ہے, نہیں اٹھائی نہیں. اللہ کے رسول جانتے تھے اللہ کی مرضی سے نہیں بتایا. اللہ کی مرضی یہ تھی کہ نہ بتائی جائے. اچھا اٹھائی نہیں ہے, بھولے نہیں ہے. نہیں اٹھائی نہیں ہے, حضرت رسول اللہ جانتے. تو پھر چھپانا ہوا. چھپانا نہیں ہوا یار, مصلحت اسی میں تھی. اس کی رافت اور رحمت کا تقاضا یہ تھا. کون وضاحت کرے گا کہ بہت ساری باتیں ہم دیکھو اچھی طرح غور کریں. بعض دفعہ ہم اپنی اولاد سے بھی بعض باتیں نہیں بیان کرتے ہیں, اور وہ چھپانا نہیں ہے, ان کے مفاد میں یہ ہے. تو حضرت رسول اللہ نے بھی آپ کے مفاد میں جو بات تھی اس کی رافت اور رحمت کا تقاضا یہ تعبیر تھا. ہو رہی ہے اس کی ہمارے حساب سے. یار آپ کو بڑا شوق ہے کہ حضرت رسول آپ دیکھیے لیلۃ القدر کے بارے میں اصل بات رہ گئی اس کو میں مختصر جی. ایک تو لیلۃ القدر کی رات کوئی ایک رات متعین نہیں ہے, بالکل دائر ہوتی رہتی ہے. جب یہ دائر ہوتی رہتی ہے تو پھر علامات بتائی جا سکتی ہیں, ایک رات متعین کر کے تو بتایا بھی نہیں جا سکتا. کچھ علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھی ہیں جو اللہ نے اس کو بتا دی. اب وہ حدیث صحیح موجود ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, وہ صحیح حدیث ہمارے یہاں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی علامات, کچھ تو حضور نے بتائی بھی, ایسی علامت مجھے بتائی گئی کہ میں تمہیں بتا دیتا تو پھر پتہ چل جاتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہونے والی. پتہ چل جاتا. اور میں وہ بتانے کے لیے باہر آیا تو باہر ایک جھگڑا چل رہا تھا, جس کی وجہ سے حضور نے کہا اب وہ میرے ذہن سے ماہ ہو گئی. اب وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ میرے ذہن سے چلی گئی. بالکل بھی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں سرے سے, لہذا جب نہیں ہے تو ہم کہاں سے. ٹھیک ہے آگے چلیں. یہ ایک چیز. اور باقی کہیں پر بعض روایات میں معین بھی کیا گیا ہے, جیسے کہ علماء اہل سنت کے ہاں 27 رمضان کے حوالے سے روایات موجود ہیں, 27ویں رات کے حوالے سے. اسی طرح ہمارے پاس 21ویں رات کے حوالے سے روایت بھی ہے, 23ویں کے حوالے سے بھی, 23 ہمارے پاس بھی ہے, 23ویں حوالے کے حوالے سے بھی, 27 کے حوالے سے بھی ہے. یعنی یہ ہیں روایات ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طاق راتوں میں کہیں پر بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے. میں نے آپ سے تفصیلی بیان لینا ہے اس حوالے سے, اس لیے میں ایک وقفہ لے رہا ہوں تاکہ فرصت سے آؤں, بیچ میں ٹوکنا اچھا نہیں لگتا. تو لوٹ کر آئیں گے, چھوٹا سا مختصر وقفہ الف لام میم میں. خواتین و حضرات آپ کا انتظار ہے. تیئیسویں کی رات اگر شب قدر ہے, تیاری کر لیتے ہیں, ایک موقع بھی ضائع نہیں دیں. کوئی اس بات سے انکار بھی نہیں کرے گا کہ نہیں ہو سکتی, ممکنہ طور پہ ہو بھی سکتی, اور اگر آج ہی کی رات ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کر لیں, کمر کس لیں, کیونکہ عبادت کا موقع ہے اور پھر غنیمت ہے. رمضان کی راتیں, آپ کا سونا عبادت ہے, تو پھر آپ کا عبادت کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگا. مگر مفتی حنیف قریشی صاحب سے تفصیلی اجازت لینا چاہتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا, یہ ملائکہ بھی نازل ہو رہے ہیں, روح بھی نازل ہو رہی ہے. کس پہ نازل ہو رہے ہیں, کیا لے کر نازل ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی ہمارے ماشاءاللہ حضرات نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. یہ جو گزشتہ چیزیں ہیں ان میں سے ایک پہ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ مسجد کے اندر جو نماز جنازہ پڑھنے کا معاملہ ہے, تو ہمارے فقہ حنفی کے سارے متون اس بات کے اوپر بڑی وضاحت سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ویسے بغیر کسی عذر کے آپ مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمومی طور پر نماز جنازہ باہر ادا کی جاتی رہی. اچھا, ضرورت کے وقت مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے, کوئی شدید بارش کا موقع ہے, باہر کوئی حالات ایسے ہیں باہر نہیں نکل سکتے, یہ کوئی بھی اور عذر ہے, عذر کے بغیر مطلقاً مسجد کے اندر ہمارے فقہاء نے واضح لکھا ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ ہے. گراؤنڈ ہے, باہر کھلی روڈ ہے, کھلا معاملات ہیں, تو آپ وہاں پر نماز جنازہ کو باہر ادا کریں, یہ زیادہ افضل ہے. دوسرا بات لیلۃ القدر کی چل رہی ہے, تو ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ہر وہ رات کہ جس رات تجھے خوف خدا میسر آئے,
تجھے اللہ کا خوف تجھ پہ طاری ہو اور ایک امید کی کرن تیرے دل میں اٹھ جائے تو وہ رات کوئی بھی ہو تیرے لیے لیلۃ القدر ہے. اور تیرے لیے لیلۃ القدر ہو اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہو تو تجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو منانا کیسے ہے. صحیح. ہم انہی باسوں میں رہیں کون سی رات ہے کون سی نہیں. کیا پتہ ایک طاق رات کو ہم اس خلوص سے عبادت نہ کر سکیں اور جو جفت رات ہے اس رات کو کوئی زیادہ خلوص سے عبادت کر رہا ہو تو وہ اجر و ثواب میں اس رات سے آگے اس بندے سے بڑھ جائے کہ جس نے بے توجہی سے عبادت کی ہے لیلۃ القدر. تو صرف رات کا ہونا کافی نہیں ہے, اس رات کے اندر عبد خدا کا, بندہ خدا کا خالص نیت کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا یہ بھی ضروری ہے. چونکہ صرف مکان یا صرف زمان کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس زمان اور مکان سے مستفید ہونا یہ اس بندے کا کمال بنتا ہے. آپ نے جو بات کی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے ماشاءاللہ, آخری اس کے حوالے سے بھی میں ایک پیغام اپنے دوستوں کو دینے لگا ہوں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے 2 عشرے جو ہیں وہ تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے, بڑا اہتمام, بڑا سارا سلسلہ ہوتا ہے. جیسے ہی مساجد میں ختم قرآن ہوتا ہے اور ختم قرآن تقریباً 21ویں سے آگے شروع ہوتا ہے تو بہت سارا ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کی رونقیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور وہ شوق, وہ شغف وہ نہیں رہتا. اور بالخصوص جو جفت راتیں ہیں ان میں تو بہت کم تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی درست نہیں ہے. ہر رات ہمارے لیے قدر والی رات ہے, عظمت والی رات ہے. آپ نے جو کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, اس رات میں آسمانوں سے فرشتے زمینوں کی طرف اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اترتے ہیں. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اذن اور ایک ہوتا ہے حکم. تو یہاں اذن ہے یعنی اجازت لے کر آتے ہیں کہ مالک ہم زمین پہ اترنا چاہتے ہیں. اچھا. تو اب یہاں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ملائکہ کا بھی کوئی فائدہ ہے, ملائکہ کو بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت عطا فرمانا چاہتا ہے. تو وہ عظمت کیا ہے؟ اسی فرشتے نے اعتراض کیا تھا کہ کیا ہے اللہ تو ایسے بندے کی تخلیق فرما رہا ہے یفسد فیہا ویسفک الدماء, فساد کرے گا, خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے تو ہم ہیں. اب مالک ارض و سماء اس رات کو فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ ذرا جاؤ دیکھو وہ آہو بکا, وہ جسے تم نے کیا کہا تھا, آج دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں کس طرح سے سربت سجود ہے, کیا آئے ہیں, کیا عرض گزاریاں ہیں, کیا آہوزاریاں ہیں. تو اس حوالے سے یہ ساری کی ساری رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں اور برکتوں سے لبریز, برکتوں سے لبریز ہے. خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, وہ اصل جیسے فرمایا نا قریشی صاحب نے کہ اصل مقصد رب کو منانا ہے, روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے. اور دنیا میں کسی کو منانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا رب کو منانا ہے. کہ اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو, فقط ایک سجدہ ندامت کے دعا سے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. مدثر صاحب کیا خوبصورت بات یہاں پر ہو رہی ہے. اب آپ کے اشعار, آپ کے ترنم, آپ کے سوز اور آپ کے گلو کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اویس بھائی, بہت شکریہ اویس بھائی. خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ چل رہی ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر رہا ہوں. جناب خورشید احمد صاحب کی پڑھی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت نعت ہے. بہت پیارے, اچھا انتخاب. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, ارے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے, میں پیش کر رہا ہوں اس ناچ کا, کہ عطا کیا عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت, ارے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. لائیو کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں, بہت زیادہ بڑی تعداد میں آپ لائیو کالز کر رہے ہیں, اتنا انتظار بھی کرتے ہیں. تو چلیے آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الرحمن الرحیم. میں ایک بار بحرین گیا, ہمارے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی. فجر کے وقت میں مسجد میں گیا اور اذان کا وقت گزرے 1 منٹ ہو چکا تھا. میں نے امام صاحب کو بولا, امام صاحب 1 منٹ اوپر ہو گیا, اذان میں دے دوں, آپ نے اذان نہیں دی. امام صاحب مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں مسجد فاطمہ سے اذان کی آواز آ رہی ہے. مسجد فاطمہ بحرین کی سب سے بڑی مسجد ہے, وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے, وہی انف ہے, وہی کافی ہے. وہی سن کے لوگ اس مسجد میں, ہماری مسجد میں بھی نماز کے لیے آ جائیں گے. مجھے یہ سن کے بہت اچھا لگا اور میں حیران بھی ہوا. تو میرا تمام علماء کرام سے یہ کویشچن ہے پلیز, کہ کیا پاکستان میں فرقوں کو ختم کر کے اس طرح کا ماحول نہیں پیدا کیا جا سکتا؟ پلیز بتائیے گا. بہت شکریہ. جی مفتی حنیف قریشی صاحب, آپ سے یہ سوال لیتا ہوں, ایک مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو کیا ضروری ہے یہ مسجد بھی اذان دے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جس جگہ بھی آپ جماعت کا, پہلا تو مسئلہ یہ کہ کیا ایک سے زائد جگہ پر جماعت کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. صحابہ کرام کے دور میں بالکل ایسا ہوتا رہا. بہت سارے صحابہ مسجد نبوی شریف سے جب دور تھے تو وہاں پر ان کی جماعت ہوتی رہی ہے, باقاعدہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. اور جہاں جماعت ہوگی وہاں کے لیے آپ اذان دیں گے. تو اب ہر مسجد میں چونکہ جماعت ہوتی ہے, اہتمام ہوتا ہے, لہٰذا ہر مسجد کی اذان اس مسجد کی طرف بلانے کے لیے. تو اگر مسجد فاطمہ کی اذان ہوئی ہے تو وہ اس مسجد کے لیے ہوئی ہے کہ بھائی آئیں اور آ کر آپ نماز قائم ہو رہی ہے اور آپ نماز کو قائم کریں. تو یہ جو ہمارے ہاں لوگوں نے خواہ اپنے ایک ذہن میں کسی جگہ پر کوئی چیز دیکھی, اس دن ہم نے دیکھا جی کہ کسی باہر کے ملک میں ایک خاتون جماعت کروا رہی ہے, یہ ایک ایشو کھڑا ہو گیا, اس کو لے لیا, او جی کیا یہ اچھا ہوتا ہمارے یہاں, او بھائی کہیں کتا کھاتے دیکھو گے کتا کھانا شروع کر دو گے, کہیں الٹے پلٹے کام دیکھو گے وہ شروع کر دو گے. او جی ہمارے مولوی ہمیں نہیں, اب ہم کیا کہیں کہ تم عورتوں اور خسروں کے پیچھے نمازیں پڑھو, یہ ایک جائز ہے اسلام میں.
یعنی شریعت مذاق نہیں ہے، شریعت کے اصول و دساتیر یہ پہلے سے قائم شدہ ہیں، اور اس طرح ہم جذباتی لحاظ سے طنز کریں جی ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا تو ہمارے کیوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مصعب، ایک چھوٹی سی بات یہ کہ اگر کسی برابر والی مسجد میں اذان ہو رہی ہو تو ہم 1 منٹ ویٹ کر سکتے ہیں یا اسی وقت ہم نے اذان دینی ہے؟ ایسا ہی صورتحال ہوگا، یہ بھی بتا دیں. دیکھیے صحیح اشارہ کیا مفتی صاحب نے کہ اب لگتا ہے ایسا ہے کہ اذان سے بھی اب پریشانی ہو گئی ہے کہ اذان بھی نہ ہو محلے میں کہیں. تو اذان تو جس طرح کہا کہ اس مسجد کی جماعت کے لیے ایک بلاوا ہے اور اس کی ایک ضرورت ہے. آگے ہمارا انتظام ہے کہ اگر اس مسجد میں ہو رہی ہے تو یہ مؤذن 2 منٹ بعد شروع کر لے چاہ رہی، یہ انتظامات کیے جا سکتے ہیں، مگر ہر مسجد کی اپنی اذان ہو. ٹھیک ہے، لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ویسے بھی جب فاطمہ مسجد کی اذان ہو رہی ہے تو ان کو اذان کی ضرورت نہیں، تو وہاں نماز بھی ہو رہی ہوگی، ان کو نماز کی بھی ضرورت نہیں. کیا کہتے ہیں قاری صاحب، واہ واہ واہ، کمال آدمی ہے، ذوق ہے ان کا. جی لائیو کالر ہمارے ساتھ، کیا پوچھتے ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر اویس ربانی صاحب، میں احمد رضا کر رہا ہوں لاہور ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن سے. سوال یہ ہے کہ برادر تمام علماء سے سوال ہے، کسی خاص سے نہیں، تو ان کی جنگ یمامہ کیوں پیش آئی اور جنگ یمامہ کی سرپرستی کون کر رہا تھا، اور جنگ یمامہ میں جو اصحاب رسول حفاظ قرآن قاری القرآن قرآن قرآن شہید کیے گئے تو ان کی شہید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پورا ایڈریس نہیں بتایا کریں، 2-4 لوگ پہنچ ہی جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں بڑے شرارتی قسم کے، لیکن آپ نے نام بتایا کافی. علامہ صاحب جنگ یمامہ کی کیا حیثیت ہے؟ علامہ عباس وزیری صاحب سے سوال لیتا ہوں. لمبا پورا چیپٹر مختصر سا اگر جواب نہیں اجتناب کریں. یہ اصل میں ختم نبوت کی پہلی جنگ تھی. ٹھیک ہے. جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے دور خلافت میں لڑی گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی میں وہ جو حبشی کیا نام تھا اس کا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، حبشی وحشی، ہاں حبشی نہیں وحشی، سوری جزاکم اللہ. وحشی کا نام بھی تھا کچھ، وحشی بن حرب، وحشی بن حرب. تو اس شخص نے جب اسلام قبول کیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا ایمان کا تجھے اختیار ہے، اللہ نے تجھے نہیں روکا، اللہ تجھے اجازت دیتا ہے، ایمان تو تیرا میں قبول کرتا ہوں، لیکن جب تو میرے سامنے آتا ہے نا تو مجھے چچا کا وہ منظر یاد آتا ہے تو دل پھر سے دکھی ہو جاتا ہے، تو میرے سامنے نہ. تو وحشی بن حرب اسلام تو قبول کر چکا، لیکن اس نے اللہ سے جا کے الگ میں رو رو کے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ سے بھی بڑا کوئی بد نصیب ہوگا کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی جس چہرے کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے میں اس شہر میں ہوتے ہوئے اس کے سامنے نہ ہوں، پھر نہ دیکھوں. یہ تو عجیب. جس طرح چلو میرا کفارہ آپ اس طرح اللہ تو ادا کر دے میرا کفارہ کہ جس طرح میں نے تیرے مسلمانوں میں تیرے محبوب ترین بندے کو میں نے شہید کیا ہے، اسی طرح میرے ہی ہاتھوں اب اپنا کوئی بدترین دشمن میرے ہاتھوں مروا. صحیح. اور ویسا ہوا. اور یمن جنگ یمامہ کے اندر وہ جو مسلمہ کذاب تھا بے ایمان، اس کو سب سے پہلے اسی نے جا کر کے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ میں نے مار دیا، میں نے مار دیا. لوگوں نے کہا کس کو مارا؟ بولا مسلمہ کذاب کو مارا. بہت خوب. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر اویس صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، پروردگار کا شکر. آپ بتائیے. جی سر، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ روزانہ لیف بوائے کا ذکر کرتے ہیں آپ ٹی وی پہ، تو یہ جو لیف بوائے شیمپو یا لیف بوائے صابن ہوتا ہے نا، اس کی بیک سائڈ پہ فاطمہ جناح روڈ لکھا ہوتا ہے تو بی بی پاک فاطمہ کا نام لکھا ہوتا ہے. تو اگر آپ مہربانی کروا سکتے ہیں. چلیں، شاید آپ انڈسٹریز کا نام پوچھ رہے ہیں، وہ فاطمہ انڈسٹریز ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا سوال میں اس طرح سے لیتا ہوں، کسی کو بھی ہائی لائٹ نہیں کرتے. آگے ایک اور کالر لیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کا جواب بھی لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب؟ علماء کرام سے یہ ہے کہ میں دبئی میں ہوتا ہوں اور ادھر جو ہے وہ تراویح کے بعد جو وتر پڑھائے جاتے ہیں وہ 3 رکعتوں کی جماعت نہیں ہوتی، وہ 2 رکعتیں علیحدہ جماعت کراتے ہیں اور دعائے قنوت والی رکعت جو ہے اس کی جماعت علیحدہ کراتے ہیں.
تو ہمیں یہ رہنمائی کروا دیجیے گا علماء کرام سے کہ ہم کیا کریں، ہم ان کے ساتھ ہی پڑھیں کہ اپنے وطر علیحدہ پڑھیں؟ اور شریعت میں ایسی جماعت کا کیا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ ایسی جماعت ہو جاتی ہے کہ 2 رکعتیں علیحدہ اور ایک دعائے قنوت والی رکعت علیحدہ پڑھائی جاتی ہے؟ تو یہ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے گا۔ چلیں جی، رہنمائی فرمائیں گے۔ 2 سوالات جمع ہو چکے ہیں، ایک مختصر وفا اس وقت داتا کی نگری میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، وہ سنیے اور اس کے بعد لوٹ آئیے عرفان رمضان میں۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ خواتین حضرات خوش آمدید، سب بیٹھ کر آپ کی سوالات لے رہے ہیں اور آپ کی سوالات سن رہے ہیں۔ واٹس ایپ پہ کیا سوال آیا ہے سنتے ہیں۔ اویس بھائی، میرا سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ میں دبئی میں ہوتا ہوں اور ادھر جو ہے وہ تراویح کے بعد جو وطر پڑھائے جاتے ہیں وہ 3 رکعتوں کی جماعت نہیں ہوتی، وہ 2 رکعتیں علیحدہ جماعت کراتے ہیں اور دعائے قنوت والی رکعت جو ہے اس کی جماعت علیحدہ کراتے ہیں۔ تو ہمیں یہ رہنمائی کروا دیجیے گا علماء کرام سے کہ ہم کیا کریں، ہم ان کے ساتھ ہی پڑھیں کہ اپنے وطر علیحدہ پڑھیں؟ اور شریعت میں ایسی جماعت کا کیا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ ایسی جماعت ہو جاتی ہے کہ 2 رکعتیں علیحدہ اور ایک دعائے قنوت والی رکعت علیحدہ پڑھائی جاتی ہے؟ تو یہ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے گا۔ ان کا سوال مس ہو گیا تھا، مفتی صاحب کی طرف جائیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے درد دل کے ساتھ آپ سے بھی گزارش کروں گا۔ یہ سارے سوال تو ہو رہے ہیں 1 رمضان سے لے کر اب تک، مجھے یہ بتائیے کسی ایک کالر نے پورے پاکستان سے کیا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے سوال کیا؟ من حیث القوم ہم مجرم نہیں ہیں؟ اس وقت وہاں گھاس کھایا جا رہا ہے، کتنے لاکھ لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، بلڈنگیں ٹوٹ چکی ہیں، اور یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم دبئی میں یہ کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں یہ کر رہے ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی بلڈنگوں پر کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ان مظلوموں کی داد رسی کے لیے ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ بہت اچھا۔ من حیث القوم، کیا میں مجرم نہیں ہوں سب سے پہلے؟ پھر میں ان علماء کی بات کرتا ہوں، کیا ہم بات تو چلو کر رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم نے پہلے دن یہی پروگرام کیا، ہم سب نے بار بار یہ بات کی، لیکن یہ سوال ہے کہ خدا رسول کا واسطہ ہے، اس وقت وہاں لوگ اویس ربانی صاحب گھاس کھا رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو کمرے میں یوں کر کے ویڈیو دکھاتا ہوں کہ حضرت صاحب آپ ذرا یہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھ پاتا، ہم نہیں دیکھ پاتے، ہمارے کلیجے منہ کو آتے ہیں، کہاں ہیں حکمران؟ یار ہم نہیں کہتے آپ جا کے جنگ کرو، اس وقت تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ جنگ کی حالت میں مسلمان روزہ کیسے رکھے، سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ حالت جنگ میں ہمیں نماز جماعت کے ساتھ کیسے قائم کرنی ہے، پیچھے کیسے آنا، آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ سوال کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ مسلمان اس وقت جو ہے نا وہ شراب اور نہ جانے کن کن نشوں میں پڑ چکا ہے، اس کو جہاد کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ سن کے ہم تھک جاتے ہیں کہ کاش کوئی کالر بھی آ کے یہ سوال تو کرے کہ اس وقت فلسطین میں ہو رہا کیا ہے، اس وقت ظلم و ستم کے وہاں پہاڑ توڑے جا چکے ہیں، کلیجے منہ کو آتے ہیں، وہاں کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اویس ربانی صاحب، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ذرا اس جانب توجہ کریں، اس پر کوئی خاص پروگرام کریں اور حکمرانوں کو جھنجھوڑیں، جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، اور پاکستان کے فوج کے سربراہ سے لے کر ہمارے اس وقت چیف جسٹس صاحب اور یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیس یہ ہے جناب، آپ ذرا خود نوٹس لیں اور کہیں کہ جناب وہاں پہنچیں، امداد تو پہنچائیں نا، چلیں آپ جنگ نہیں کر سکتے تو۔ صحیح، بہت اچھی بات آپ نے کی، سنجیدہ گفتگو ہے، میں اس اتفاق بھی کرتا ہوں، اور پوری 1 رمضان سے لے کر اب تک ہم بارہا اس مسئلے کو اجاگر کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، اور جتنی بار ہو اتنی بار کم ہے۔ بہت صحیح بات ہے۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا سوال گیا، یہ اس کا تراویح کا جو دبئی والا مسئلہ اگر بہتر سمجھیں، دیکھیے اگر وہ حنفی المسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں 1 رکعت کی نماز منع ہے، صحیح حدیث میں بھی منع ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتیرہ، تو پھر وہ اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اپنی نماز جو ہے وہ الگ وطر الگ ادا کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں آج کل حرم میں بھی اسی طرح پڑھی جا رہی ہے۔ وطر پڑھنے کا طریقہ ہے، 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک سلام کے ساتھ پڑھے 3 وطر تو پھر ہم بیچ میں قاعدہ نہیں بیٹھتے، پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے، دوسری رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت پڑھ کے پھر بیٹھتے ہیں،
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت الگ سے پڑھو. اور اسی طرح حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو ان یؤتر بخمسن 5 پڑھنا چاہتا ہے فلیفعل، ان یؤتر بثلاثۃ فلیفعل، ان یؤتر بواحدۃ فلیفعل. اگر کوئی 1 پڑھنا چاہتا ہے 1 پڑھے، 3 پڑھنا چاہتا ہے 3 5. تھوڑا سا انہوں نے بات تو خیر کر دی ہے. ہمارے ہاں یہ جو روایات ہیں یہ منسوخ ہیں. ہمارے ہاں یہی ہے کہ سید عائشہ صدیقہ سے مروی روایت ہے، نسائی شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، المستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے، دیگر اور حدیث کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز جو پڑھی ہے وہ 2 رکعتوں کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرا بلکہ تیسری رکعت پڑھ کے آپ نے اس کے بعد سلام پھیرا. ہمارے ہاں جن روایات پر عمل کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ جن میں 3 رکعتیں وطر کی پڑھی جاتی ہیں. انہوں نے بتا دیا ان کسی کا اپنا عمل ہے ادھر. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کالرز ہیں، تناتن ایک کال کا سلسلہ بنا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس ربانی صاحب، ملک ابرار بول رہا ہوں قصور سے. تارا گڑھ گاؤں ہے، شہر قصور ہے. جی ملک صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس تھوڑیاں ہی دعاواں نے. میرا سوال ہے مفتی نعیف قریشی صاحب سے. ہم نماز میں رکوع میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اور قاری خلیل الرحمان سے میرا سوال ہے ہم سجدوں کے درمیان رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اور اہل تشیع علماء سے میرا سوال ہے ہم نماز میں ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ ایسا پیکج بنا کے آپ نے دیا ہے نا، ایک پورا پروگرام اس پہ ہو جائے گا. ان کو روزہ لگا ہوا ہے، وہ مولویوں کو لڑا کے کشتی دیکھنا چاہتے ہیں. آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور کالر لیتے ہیں. ملک صاحب میں نے آپ کے جواب لینا ہے مگر وقت کم ہے تو میں کوشش کروں گا جلدی سے کنکلوڈ کروں گا. ایک اور کالر کیا کہتے ہیں؟ ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساریہ حیدرآباد سے. چلیں آگے کی نیکسٹ کال کو لیتے ہیں. اچھا یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے رفع الیدین کا. اب ظاہر ہے اس کے لیے ایک پورا موضوع ہونا چاہیے. 1-1.5 منٹ میں تو ہو نہیں پائے گا. میں صرف یہ پوچھ لیتا ہوں، میں اس پہ اختصار کرتا ہوں کیونکہ علامہ صاحب آپ کے سجدے میں بھی رفع الیدین کیا جاتا ہے، یس اور نو؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں رفع یدین خدمت میں نہ عرض کریں، صرف یہی بتا دیں. ٹائم نہیں، آپ ایسی بات کر بیٹھے ٹائم تو آپ نے ضائع کر دیا نا. ٹائم ضائع نہ کریں، ٹائم ضائع نہ کرائیں. سنیے، تکبیرۃ الاحرام میں جس کو تکبیرۃ التحریمہ بھی کہا جاتا ہے، تکبیرۃ الاحرام میں رفع الیدین واجب ہے، میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے وقت بھی تکبیر پڑھنا مستحب ہے. اور اس وقت ہاتھ اٹھانا، جیسے رکوع سے کھڑے ہو گئے سمع اللہ لمن حمدہ، اب اس کے بعد تکبیر پڑھنا ہے تو تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہمارے پاس مستحب ہے. اٹھایا تو ثواب ملے گا، نہیں اٹھایا تو آپ گناہگار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف تکبیرۃ الاحرام میں ہاتھ اٹھانا واجب ہے، باقیوں میں مستحب ہے. اچھا ہمارے یہاں واجب نہیں. ٹھیک ہے، واجب تو سجدے میں آپ نہیں کرتے رفع الیدین، ویسے قیام میں وہ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے بخاری شریف میں آتا ہے وَكَانَ لَا يَسْجُدُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. لیکن جو نسائی شریف کے اندر ہے روایت، تو یہ بخاری کی روایت اس کی ناسخ ہے. نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ بھئی سجدے کے اندر بھی جو ہے وہ رفع یدین کرتے تھے. اب یہ بخاری والی روایت اس کی ناسخ ہے، عبداللہ بن عمر والی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی روایت کہ جس میں پہلے ذکر ہو کرنے کا دوسری میں نہ ہو تو وہ اس کی ناسخ ذکر نہ ہونی. اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ ان کے ہاں ٹھیک ہے روایات. پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں بالکل یہ کبھی کوئی بھی عالم آدمی انکار نہیں کرے گا کہ جی حدیث کی کتابوں میں رفع یدین کرنے کی روایتیں نہیں ہیں. بالکل روایتیں موجود ہیں، نبی علیہ السلام سے ابتداءً ثابت ہے. ہمارے ہاں جس طرح انہوں نے بتایا کہ رفع یدین سجدے میں منسوخ ہے، ہمارے ہاں سوائے ہمارے ہاں ابتداء کے اندر تکبیر تحریمہ اور وطروں کے علاوہ یا تکبیرات عیدین کے علاوہ ہمارے ہاں جو سجدے میں منسوخ ہے ان کے ہاں نہیں ہے. ان کے یہاں بھی وہ ہے انہی روایات سے کہ جس میں یہ موجود ہے. پہلی تکبیر تحریمہ والی واجب نہیں ہے نا. السلام علیکم. ہمارے یہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے کیا فرما رہے ہیں؟ سر پروفیسر محمد غوث بات کر رہا ہوں لاہور سے. اچھا کیا کہتے ہیں لاہور سے؟
हुजूर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात में किसी काफिर को अपनी तलवार से मतलब कत्ल किया? क्योंकि मुझे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि जो हनफी मसलक है उसके नजदीक जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, तो उन्होंने मतलब किसी काफिर को गज़वात खुद तलवार से नहीं मारा। मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब, क्या रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारका से कोई वसाले जहन्नम हुआ है? इस तरह की रिवायत मौजूद है, अभी मेरे जहन में तो नहीं है कि वो कौन सा काफिर है, कि लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से वासिल जहन्नम काफिर हुआ है। जवाब मिल गया जी, मुतमईन है आप। एक और सवाल हमारे पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर बशीर अहमद बात कर रहा हूँ लाड़काना से। साईं की हैं, सवाल क्या है? अच्छा मेरे भाई सवाल ये है कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था, उसको मुझे पेमेंट करनी थी 12,000 और मेरी पेमेंट हो गई 1,24,000। जो 1 लाख मेरा था वो मैंने रखा था उम्रे के लिए। हाँ। अच्छा हुआ क्या कि मुझे जाना है 20 तारीख को उम्रे को। मैंने क्या किया, उसी बैंक से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे वही जो अपना 1 लाख रुपया था उम्रे वाला जो चला गया बैंक में, उन्होंने मुझे वापस रिटर्न कर दिया। अब उसके ऊपर उन्होंने रखा कैप और रखा इंटरेस्ट रखा है, क्या ये मैं उसमें यूज कर सकता हूँ? मेरा वो इत्तेफाकन चला गया है उसमें। ठीक है मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब, सवाल अगर समझ में आपके आ गया हो। इंटरेस्ट के पैसों को ना इस्तेमाल, सूद है वाज़िहतन सूद है, इसको आप इस्तेमाल ना करें, ये बहुत। लेकिन 1 लाख पर अगर साल गुजर गया है तो ज़कात दें, मसला पूछने की सजा तो मिले तुम्हें। गुफ्तगू आपने मुलाज़ा फरमाई, डॉक्टर साहब की, मुफ्ती साहब की, मुफ्तियान कराम, अल्लामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। आखिरी अशरे को जितना हो सकता है पूरी जान बना रहे। जैसे कोई रेस में दौड़ता हुआ इंसान होता है, जब फिनिशिंग लाइन करीब होती है तो वो हिम्मतें हारता नहीं है, वो समेटता है, उसके पास जीतने की खुशी होती है। दावत में आने वाला इंसान दस्तरखान पे रखी हुई ग़िज़ा को महसूस कर रहा होता है, मुँह में पानी भी आ रहा होता है, अच्छा ये खुशबू आ रही है, ऐसी जन्नत की खुशबू आपको आनी चाहिए, आपको निजात की, मग़फ़िरत की खुशबू आनी चाहिए और उसका अख्ताम भी अच्छे और आसान अंदाज से करना चाहिए। आज हमारा पैगाम रहा, हमने एतकाफ़ की शराइत, ज़वाबित, क़वाइद सब आपके सामने रख दिए। इंशाअल्लाह आज इफ्तार में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मोहम्मद उवैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह की अमान।